حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے متعلق علامہ ذہبی نے رحمہ اللہ لکھا ہے کہ حضرت حسین کعبے کے سائے کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ نے آ کے حضرت حسین کے پاؤں کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب آپ کے پاؤں کو صاف کیا تو وہ جاگ گئے۔ انہوں نے منع کیا کہ چاچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے پاؤں کو ہاتھ مت لگائیے، میرے پاؤں صاف مت کیجیے، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے ایک جملہ فرمایا، لو یعلم الناس منک ما عالم لحملوک علی رقابہم۔ فرمایا بیٹا جو تیری عظمت تیرے نانے کی زبان سے میں نے سن رکھی ہے نا، سبحان اللہ، اور جو میں جانتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے تیرا مقام، تیری عظمت، تیری شان، تیری رفعت اور تیری بلندی، جو میں جانتا ہوں اگر وہ سارے لوگ جان لینا تو بیٹا لحملوک علی رقابہم، تمہیں زمین پہ پاؤں بھی کوئی نہ رکھنے دے، لوگ تمہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھائے پھریں۔ تیرا رب نے کتنا مقام بنایا ہے، میں تو تیرے پاؤں صاف کر رہا ہوں اپنی کرامت و شرافت کے لیے کہ تیرا مقام زیادہ ہے، تیری عظمت تیرے نانے نے جو بیان کیا ہم نے سنی ہے۔ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا صحابی ہے، جرنیل ہے، کمانڈر ہے۔ عامر بن عاص معمولی آدمی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے کہ اسے ڈائریکٹ یہ کہہ دیا جائے کہ اگر میں نبی کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں اس وقت تیرے مقابلے میں تلوار اٹھا لیتا۔ یہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ دیا جائے، مغیرہ بن شعبہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ میں اگر نبی کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں تیرے مقابلے میں تلوار اٹھا لینی تھی میں نے، لیکن تمہاری قسمت ہے، تمہارا نصیب ہے کہ میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا۔ ہماری زبانیں تو کوئی نہیں نا بند کروا سکتا، کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں کہ انہیں یہ کہہ دیا جائے۔ عامر بن عاص میرے نبی کا کمانڈر ہے زمانے کا، یہ آپ کو معلوم ہے جو میں نے بات کی ہے، میرا اشارہ کس طرف ہے؟ جیلم کا ایک ہے مرزا، تو اس نے کہا ہے ان صحابہ کے نام لے کے کہا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن عاص، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، ان تینوں کا نام لے کے کہا ہے کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو ان کے خلاف تلوار اٹھاتا، ان صحابہ کے خلاف۔ اب میں چلو اس زمانے میں پیدا نہیں ہوا، زمانے تو ہماری چلتی رہیں گی نا، وہ تو ہم چلاتے رہیں گے کینچی کی طرح۔ کن کے متعلق زبان چلانے لگے ہو؟
جن کی رضا کا تذکرہ جب انہوں نے رب سے رضا مانگی نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سجدے کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، ریاضات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا فضل اور رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اس لیے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے فضل مانگا، انہوں نے تیری رضا مانگی، انہیں مل گئی، صحابہ کو تیری رضا مل گئی۔ فرمایا کیوں نہیں ملی؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 میں رب نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے کیا ہو گیا ہوں؟ راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے پہلے ان کی رضا کا ذکر کیا، بعد میں اپنی رضا کا، کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، یعنی انہوں نے مجھ سے رضا مانگی، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ بعد میں کیا ہوئی ہیں؟ راضی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے رضا مانگی، میں تو پہلے سے ان سے راضی تھا۔ ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی رضا کا، تیرے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو ان کے ایمان کا سرٹیفکیٹ موجود ہے، آپ کے پاس کہاں ہے ایمان کا سرٹیفکیٹ؟ بڑی جرأت کرنی پڑتی ہے بھائی یہ بات کرنے کے لیے، دل سے خوف خدا نکالنا پڑتا ہے، دل سے نبی کی عظمت نکالنا پڑتی ہے، اصحاب رسول کا مقام دل سے نکالنا پڑتا ہے، تب یہ جملے زبان پہ آتے ہیں، بڑی جرأت کرنی پڑتی ہے، عام سے نہیں ہو پائے گی بھائی۔ یہ لوگ تو نبی کے گھرانے کے نوکر ہیں۔ عمرو بن عاص وہ بھی کعبے کے سائے میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، حضرت حسین کا وہاں سے گزر ہوا، جب آپ پہ نگاہ پڑی نا تو یوں اشارہ کر کے کہا یہ جو شخص سامنے جا رہا ہے نا، اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر، روئے زمین پہ، زمین والوں میں اور آسمان والوں میں اس سے زیادہ پسندیدہ انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ عمرو بن عاص کی گواہی ہے حضرت حسین کے بارے میں۔ حضرت جابر کی روایت سنانے لگا ہوں، تیسری، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھر میں حسن و حسین میرے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہیں، پیٹھ پہ سوار ہیں، ہاتھ آپ نے زمین پہ لگائے ہوئی ہیں، گھٹنے نبی پاک کے زمین پہ لگے ہوئی ہیں، اور یوں کمرے کا چکر لگا رہے ہیں، اپنے نواسوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے، اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے نبی پاک ہاتھ زمین پہ لگا کے یوں کمرے کا چکر لگا رہے ہیں، اور بار بار واپس مڑ کے اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ پیار کا ایک انداز ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ حضرت عمرو بن دینار فرماتے ہیں میرا نبی سجدے میں جب جاتا ہے نا، حضرت حسین میرے نبی کے اوپر چڑھتے ہیں، جب تک حضرت حسین میرے نبی کی کمر سے اترتا نہیں ہے محمد سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ محبت ہے، یہ مقام ہے آپ کا۔ اللہ اکبر۔ یہ دو ہو گیا بیمار۔ پانچویں حدیث، پانچویں بات، حسن و حسین، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے وقت بچانا ہے، پھر بہت لمبا ہو جاتا ہے، آپ کا مجھے احساس ہے، ورنہ تو ان باتوں کو میں ذرا لمبا کرتا جو پیچھے چار آپ کو سنا چکا ہوں، میں شارٹ سنا رہا ہوں، مقصد آپ تک بات پہنچانا ہے۔ بیمار ہو گئے حسن و حسین، نبی پاک گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ دونوں ساتھ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، حال چال پوچھنے کے لیے، اپنے وزیروں سمیت گئے۔ فرمایا کہ علی بھائی آپ نظر کیوں نہیں مانتے ہو؟
روزوں کی نظر مانے کہ اللہ اگر میرے ان بچوں کو صحت دے گا نا، میں 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نظر مانی، میں مانتا ہوں نظر، 3 دن کے روزے رکھوں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ آپ کی جو نوکرانی ہے فضہ، وہ کہتی ہے میں بھی 3 دن کے روزے رکھوں گی۔ جب ان 2 شہزادوں نے سنی نا یہ باتیں تو کہنے لگے نانا جان اللہ نے ہمیں شفا دی نا، ہم بھی 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ ہیں تو چھوٹے چھوٹے، تربیت کا فرق ہے نا۔ روزے رکھنا شروع کیے جی، اللہ نے انہیں صحت دی، روزے رکھنا شروع کیے۔ پہلا دن جب تھا نا روزے کا، علی کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں کہ افطاری کی جائے۔ ایک یہودی کے پاس گئے کہ محمد کی بیٹی تیرا سوت کاٹ دے گی اور تو بدلے میں کچھ کھجوریں دے دینا جی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے سامان دیا، حضرت علی گھر لے آئے کہ اسے کاٹو، ایسے بناؤ، واللہ علم کیا تھا۔ سارا دن کام کیا، شام کو کچھ کھجوریں لائیں، کچھ آٹا لایا، روٹیاں پکائی نا، دروازے پہ دستک ہوئی، سارا خاندان بیٹھا ہے افطاری کرنے کے لیے، پانی سے روزہ رکھ کے شام کو روٹیاں سامنے رکھ کے ایک ایک افطاری کرنے بیٹھے ہیں۔ دروازہ کھٹکا، کون ہے؟ میں مسکین ہوں جی، مدینے کے مساکین میں سے ہوں، اے نبی کے گھر والوں اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مجھے کھانے کو دو۔ حضرت علی نے اپنی روٹی اٹھائی، حضرت حسین کو کہا کہ مسکین کو دے آ۔ تھوڑا آگے چلے، اما فاطمہ نے بلایا بچے ادھر آؤ، میری بھی لے جاؤ۔ فضہ نے کہا میری بھی لے جاؤ۔ تو دونوں پوچھنے لگے ابو اپنی بھی دے دے۔ حسن و حسین نے اپنی بھی روٹیاں اٹھائیں، مسکین کی جھولی میں ڈال دی۔ محمد کے گھرانے نے کچھ بھی نہیں کھایا، پانی پی کے افطاری کی۔ دوسرا روزہ، پھر دروازہ کھٹکا، 5 روٹیاں پڑی ہیں، پھر دروازہ کھٹکا، کون ہے جی؟ یتیم ہوں، او نبی کے گھر والوں اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ سب نے روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ تیسرا دن آیا، پھر دروازہ کھٹکا، کون ہے جی؟ قیدی ہوں، ابھی رہا ہو کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے اس گھرانے سے میں خالی واپس نہیں لوٹ سکتا، کچھ ہے تو دے دیجیے مجھے۔ سب نے اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ 3 دن سے اس خاندان نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ میرا نبی 3 دن کے بعد آیا، دیکھا حسن و حسین کمزور ہے، سیدہ کائنات کا پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، آنکھیں اندر دھنس گئی ہیں بھوک کی وجہ سے، میرے نبی کے آنسو بہ پڑے۔ حسن و حسین کو یوں سینے لگایا، چوما، فرمایا میرے بچوں تمہیں ہوا کیا ہے؟ سارا قصہ بیان کیا گیا۔ ابھی میرا محمد وہیں بیٹھا تھا، جبریل امین آیا، جبریل نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ قرآن نے کہا یہ وہ خاندان ہے جو خود بھوکا تو رہ سکتا ہے، اپنے در پہ آنے والوں کو بھوکا نہیں چھوڑتا۔ یہ وہ خاندان ہے، اے لوگوں قیامت کی صبح تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، حسن و حسین کی سخاوت کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ یہ وہ خاندان ہے جو خود تو بھوکا رہتا ہے، آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ اور اگر ایسے لوگوں کا پانی بند کر دیا جائے، چلو تیری مان لیتے ہیں، تیری مان لیتے ہیں، ایسے لوگوں کا پانی بند کر دیا جائے، یہ انصاف تو نہیں ہے،
شاعر یہاں تڑپا، شاعر یہاں تڑپا، شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے رہے تھے حسین؟ شاعر نے کہا کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے رہے تھے حسین، بلکہ پیاسا پانی ترستا رہا تھا حسین کے ہونٹوں کو۔ اور آج میں جب سیلاب کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ جی یہ پانی جو پھر رہا ہے یہ تلاش حسین میں پھر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے رہے تھے حسین؟ یہ بڑا عظیم خاندان ہے۔ حضرت حسین کو مظلوماً شہید کیا گیا، زیادتی کی گئی، کوفے والوں نے 2 نمبری کی، خط لکھ کے بلایا، خط لکھ کے کئی ہزار خط لکھ مارے، آؤ جی ہم آپ کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہیں، سارے آپ کے انتظار میں ہیں، آئیے جناب۔ دھوکے سے بلایا، پھر گھیر گھار کے حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ خلاصہ حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا، آپ کو شہید کیا گیا حالت سجدے میں، آپ کا سر مبارک کاٹا گیا حالت سجدے میں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ جو جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا اسی حالت میں دن قیامت کے اٹھایا جائے گا، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں، میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ میرے نبی کا نواسا آج تک نماز میں ہے، دن قیامت کے میرا حسین سجدے سے سر اٹھائے گا۔ نیزہ اچھا سجدے میں ہے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو بن کے شہید کا، تو جا کے تلوار مار، میں کہا نہ، ایک نے کہا نہیں میری جرت نہیں ہے، میں نہیں ماروں گا، اچھا تو مار، نہ میں بھی نہیں ماروں گا۔ شمر نے آگے بڑھ کے حضرت حسین کا سر قلم کیا، آپ کا سر کاٹا اور پھر نیزے پہ چڑھایا، ابن زیاد کے سامنے لائے۔ ابن زیاد بیٹھا ہے، روایت میں ہے حضرت حسین کا سر جب اس کے سامنے لایا گیا نا تو اس کے پاس ایک چھڑی تھی، یوں آپ کے ہونٹوں پہ پھیرتا ہے، یوں۔ سر تو کلام ہے ظالم، سر تو آپ کے تن سے جدا ہے، یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ منہ ہے کہ جس منہ پہ میرے محمد نے بوسے دیے ہیں، ابو بکر نے اس چہرے کو چوما ہے۔ عصر کی نماز کے بعد حضرت علی اور صدیق اکبر اکٹھے مسجد سے نکلے، فرع الحسن والحسین، حسن و حسین کو دیکھا، یلعب مع الصبیان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، چھوٹے ہیں معصوم ہیں، ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر۔ حضرت صدیق اکبر نے بھاگ کے ایک کو پکڑا اور یوں اٹھایا اور اپنے چہرے کے بالکل سامنے لائے، حضرت علی بھی ساتھ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نو بیان کرنے، یہ تو نہیں بیان کرتے ہو، حضرت ابو بکر نے یوں اٹھایا، قریب کر کے چوما اور فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، ہنس کے کہا بیٹا سارے کا سارا سر سے لے کے پاؤں کی چیچی اور چھنگلی تک محمد کی تصویر ہے، تو علی پر تو گیا ہی نہیں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت علی حضرت ابو بکر کی یہ بات سن کے ہنس رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ یہ تم 6-7 سال کی عمر تک تو بیان کرتے ہو اور پھر 55-58 سال کی شہادت بیان کرتے ہو، یہ درمیانی سیرت کہاں ہے حسین کی؟ یہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہ تم بیان کرو تو تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ حسن حسین نے حضرت عثمان کے دروازے کا پہرا بھی دیا ہے، دفاع عثمان میں زخمی بھی ہوئے ہیں، یہ تمہیں بتانا پڑے گا حضرت عمر فاروق نے یمن سے ان کے لیے جوڑے منگوائے ہیں، یہ تمہیں بتانا پڑے گا حضرت فاروق اعظم نے جب ایک ملک فتح کیا تو وہاں کی شہزادی کو حضرت حسین کی بیوی بنایا تھا۔ شہربانوں، یہ سیدنا حسین کی کیا تھی؟ بیوی ہے۔
جی تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ابو بکر بھی جب خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک طرف حسن بیٹھتا تھا، ایک طرف حسین بیٹھتا تھا۔ تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ فاروق اعظم کے دور میں جب حسن و حسین مسجد آتے تھے نا، احترام میں عمر فاروق نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا۔ یہ تو تم نہیں بتاؤ گے، اس میں تو احترام ہے۔ سامنے سر پڑا اور یوں آپ کے یوں لبوں پہ چھڑی پھیر رہا۔ حضرت انس اس وقت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، بڑی عمر ہو گئی تھی، برداشت نہ کر سکے، کھڑے ہو گئے۔ فرمایا بدبخت ارفع ھذا الکثیر، ہٹا اس چھڑی کو۔ بدبخت آدمی، اس نے بڑے غصے سے دیکھا، کہا تمہیں کیا ہے؟ فرمایا ارفع ھذا الکثیر لقد رأیت شفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلہما، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جن ہونٹوں پہ تو چھڑی پھیر رہا ہے نا، میں نے محمد کو ان ہونٹوں پہ بوسی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان ہونٹوں پہ تو ظالم چھڑیاں پھیر رہا ہے۔ تم نے ظلم کرنا تھا، تم نے ظلم کر دیا ہے۔ تم نے نبی کی نسل کو شہید کرنا تھا، تم نے کر دیا ہے۔ ظالم آپ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تو ضعیف ہے، تو بوڑھا ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیرا بھی یہی انجام کرتا۔ پھر سال گزرا، اسی ابن زیاد کا سر وہیں پڑا تھا جہاں حضرت حسین کا سر پڑا تھا، کٹا ہوا۔ ایک سانپ آیا، ادھر سے داخل ہوا، دماغ کا چکر لگا کے دوسری طرف سے نکل گیا۔ لوگوں نے کہا جاءت جاءت جاءت، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ اے لوگوں، ابن زیاد سمیت میرے نبی کے خاندان پہ ظلم کرنے والوں کا نام مٹ گیا ہے، اور حسین کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت کی صبح تک زندہ ہے۔ جی آپ شہید ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شہادت قابل ماتم نہیں ہوتی۔ شہادت تو باعث فخر ہے۔ شہید اللہ کے دربار میں اللہ پوچھتا ہے حل تشتہون شیئا، او شہیدو کوئی شاید سوچا ہی نہیں ہے؟ لا حاجت لنا، یا اللہ کوئی شاید نہیں، لوڑ ہی نہیں، اتنی بڑی جنت، اتنی نعمتیں، اتنا کچھ آپ نے عطا کیا ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے یا اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ فلما علموا انہم لا یترکوا، پھر جب شہیدوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تو ایسے چھوڑے گا نہیں، کچھ نہ کچھ پوچھ کے رہے گا، تو پھر جب مالک نے پوچھا تو شہیدوں نے کہا یا اللہ ایک آرزو ہے، ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، یا اللہ اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو پھر ایسا کر ہماری ان روحوں کو دنیا والے جسموں میں لوٹا۔ جتنا مزہ شہید ہوتے وقت آیا تھا نا، خدا تیری عزت کی قسم ہے اتنا مزہ تو تیری جنت میں بھی نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے یہ میرا قانون نہیں ہے، جو دنیا سے آ جائے وہ دوبارہ دنیا میں جا نہیں سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا والذی نفسی بیدی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اللہ زندہ کرتے نہ تھکے، میں محمد شہید ہوتا نہیں تھکوں گا۔ اگر بری موت ہوتی، قابل ماتم ہوتا تو میرا نبی یہ التجائیں نہ کرتا۔ اب فاروق اعظم حج سے لوٹ رہے ہیں، آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، پتھر پہ سر رکھا، سامنے چاند ہے۔ او ہو، جب چاند پہ نگاہ پڑی تو چاند ہے یہ کچھ پتلا ہو، چھوٹا سا چاند ہے، پتلا سا چاند ہے۔ اٹھ بیٹھے، کہا آہا واہ عمر واہ، ایک وقت تھا کہ تو کڑی الجوان تھا، تیرے بازوؤں میں زور تھا، تو ہجرت کرتا ہے تو علل اعلان کرتا ہے، آؤ کوئی روکے میرا راج روک سکنا تھا،
سارے چھپ کے گئے، عمر اعلان کر کے گیا جس نے بچے یتیم کروانے ہیں، جس نے بیویاں بیوہ کروانی ہیں، آؤ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، روک کے دکھاؤ میرا راستہ۔ تو کہیں چتنا سا نہیں بھئی رائے تھے آ کے راہ روک کے دکھائے۔ کدے وہ زمانہ آئی جب کلمہ پڑا تو حضرت بلال نے نیچے چھپ کے جب اذان دی اور جماعت ہونے لگی نا تو یوں بازو پکڑ لیتا ہے میرے نبی کا اور کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی ہے؟ عمر کافر تھا تو تب بھی چھپ کے نماز پڑھی جاتی ہے، تے آج مسلمان ہویا تے پھر بھی چھپ کے نماز ایسی نہیں ہوگی۔ چھپ کے نماز کعبے نے اندر کھلو کے نماز پڑھا، سب کے سامنے نماز پڑھیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی وہ وقت تھا، آج بڑھا ہو گیا، آج داڑھی چٹی ہو گئی، آج سر سفید ہو گیا، آج بازو زور نہیں رہا، آج وہ گل نہیں رہی۔ ان سے زیادہ بھی طاقتور لوگ تھے ایک زمانے میں، حضرت عمر سے بھی زیادہ۔ 9 تلواریں ٹوٹی نا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے، ایک روایت کے مطابق یہ پٹھان تھے خالد بن ولید، ہاں جی، ایک اور پٹھان صحابی قیس عبد الرشید کا ذکر ملتا ہے، واللہ اعلم بالصواب، خدا بہتر جانتا ہے۔ تو وہ تلوار فاروق اعظم نے منگوائی، تو تلوار مجھے دو یار، بڑی چلاتے ہو تلوار۔ حضرت عمر نے اٹھائی تو چائی نہیں گئی، ان چلائی تو گھمائی نہیں گئی، پیغام بھیجا کہ یہ تو وہ تلوار نہیں ہے، کہا عمر جی تلوار تو بھیجی ہے وہ بازو نہیں بھیجے، ہاں جی تلوار بھیجی ہے وہ باہ نہیں بتی۔ تو جو چاند دیکھا تو کہا اوہو، جن چاند کدے وڈا ہونا آتے وقت ٹھیک او چھوٹا ہو گیا، اسی طرح تو بھی کبھی جوان تھا آج تو بڑا ہو گیا۔ پھر زبان پہ جملے آئے کہ اب جانا تو ہے اللہ کے دربار میں، ایک دعا مانگی، بھائی یہی دعا سنا کے ختم کرتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، او میرے رب میں عمر کو شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ بندہ مانگتا اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق ہے، لیکن اللہ دیتا اپنی رحمتوں کے مطابق ہے۔ اللہ نے فرمایا عمر شہادت بھی دوں گا، نبی کے شہر میں دوں گا، مصلی رسول پہ دوں گا، اور قبر نبی کے پڑوس میں عطا کروں گا۔ منگتے تھوڑے ہیں لیکن خدا نے نواز کتنا دیا۔ اگر شہادت قابل ماتم ہوتا ہے، شہادت قابل لوا ہوتی، شہادت قابل غم ہوتی، تو کبھی بھی میرا پیغمبر شہادت کی تمنا نہ کرتا، کبھی شہید دوسری مرتبہ شہید ہونے کی تمنا نہ کرتے، اور کبھی حضرت عمر بھی شہادت کی تمنا نہ کرتا۔ اللہ نے حضرت حسین کو بڑا مقام اور رتبہ عطا کر دیا، شہادت کی موت دے کے مٹانے والے مٹ گئے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد ہوگا۔ وہ شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے کہ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین۔ واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین وما علینا الا البلاغ۔